أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت خوبصورت خواب درود شریف کی کثرت کرنے والوں کو دکھاتا ہے، ان کا مشاہدہ کرواتا ہے، بتاتا ہے کہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی کیا کیا جو فوائد ہیں، کیا کیا برکات ہیں، جو درود السلام کی کثرت کرنے والے ہوتے، بھیجنے والے ہوتے، ان کو جو ہے ملتے ہیں۔ اور کس طرح مطلب ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم جو درود پڑھ رہے ہیں وہ ہماری حفاظت کس طرح کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش ہوتا ہے تو کیا وہ روزانہ پیش ہوتا ہے، کس طرح، مطلب ایسے بہت سے سوالات ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ کیا کس طرح پیش ہوتا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد فرماتے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو کا مطلب جب ان کے پاس آتا ہے، جیسے آپ عام زندگی میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بار بار کسی کو روزانہ کال کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، تو جس دن نہیں کرتے تو وہ ہمارا انتظار کرتا ہے، تو جب نہیں کرتے تو کیا وہ تو مطلب زندگی عام لوگوں میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میسج کا جواب نہ ہے، یا روٹین میں کرنے والے میسج یا کال کرنے والے ہم ان کو کال بیک کرتے ہیں، یا جو ہے ایک میسج ہم بھی کر دیتے ہیں کہ ویسے تو آپ روزانہ کرتے ہیں میسج یا کال، لیکن آج آپ کی کال میسج نہیں آئی، تو خیریت ہے، کدھر ہیں؟ یہ تو عام ہماری زندگی کے ہوتے ہیں معاملات، تو اس کے سلسلے میں بات کر رہی ہوں۔ لیکن جب چونکہ یہ میں ایک فطرت بیان کر رہی ہوں کہ یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم ایسا سوچتے بھی ہیں اور ایسے خیالات ہمارے ذہن میں آتے بھی ہیں، تو جب جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے تو ان خیالات کا جنم ہوتا ہے اس کے متعلق۔ تو جب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جاتی ہے اور درود السلام کی آ جاتی ہے، تو پھر تو یہ ایسے خیالات بڑے دل فریب ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں محبت پر آپ ذرا کبھی تصور کریں کہ جب کوئی یہ خیال کرتا ہے، جب یہ سوچتا ہے، جب اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو کتنا دل فریب ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج میرا درود سنا ہوگا، ان تک پہنچا ہوگا، فرشتے نے پہنچایا ہوگا، میرا نام لیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں قربان جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کتنی خوبصورت ہوتی ہوگی جب وہ فرشتے ان کو کہیں گے کہ فلاں بن فلاں، فلاں بنت فلاں نے اتنا زیادہ درود السلام کی کثرت کی، اپنے تمام تر زندگی کے فضولیات کو چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرائیورٹی دیا، ولیت دی اللہ کے بعد، اور آپ کے ذکر کو جو اللہ نے فرمائے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی ذکر کو بلند کیا، تو انہوں نے لبیک کہا اور اپنا تمام تر وقت آپ پر درود السلام کی کثرت میں گزار دیا اور محبت میں گزار دیا، آپ کی توجہ کے لیے تڑپ ہے ان کی، آپ کی دیدار کے لیے تڑپ ہے ان کو، وہ پریشان ہے تو اس لیے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی طرف دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو فلاں بن فلاں، فلاں بنت فلاں، آپ کو یاد کرتے ہیں، درود السلام کے ذریعے یاد کرتے ہیں، تو کتنا دل فریب ہی منظر ہوتا ہوگا، کیا یہ خوبصورت سوچ ہوتی ہوگی جو اتنے پیارے پیارے ذہن یہ سوچتے ہوں گے، اور انتظار بھی کرتے ہیں، پھر ہم انتظار بھی کرتے ہیں، تو جب کہ جواب بھی آتا ہوگا، ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو سوچ رہے ہیں ایسا ہوتا ہوگا، تو پھر یہ ہم سوچتے ہیں، جو ہم منظر اپنے ذہن میں آنکھیں بند کر کے درود السلام پڑھتے ہوئے سوچتے ہیں، تو ہم کو خواب میں بھی اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں۔ تو ایک گروپ کے ممبر ہیں، میں نہیں جانتی ان کو، لیکن ان کا مشاہدہ میرے سامنے آیا، وہ کہتی ہیں کہ وہ بچپن سے ہی درود شریف ورد کر رہی ہیں، اور خاص طور پر کہتے ہیں ان کی عادت ہے کہ سفر میں جو ہے وہ درود زیادہ پڑھتی ہیں، کیونکہ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ سفر کے دوران اگر آپ صرف اور صرف فوکس کریں درود پر، درود کی کثرت پر، تو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، بڑی برکت ہوتی ہے اور بڑی آسانی ہوتی ہے سفر میں، کیونکہ سفر کرنا آسان نہیں ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، سفر ہی انگلش والا ہو جاتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پھر کہتی ہیں کافی عرصے سے میرا معمول ہے، تو ایک دن میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ ایک چارٹ ہے، ایک بہت مبارک چارٹ ہے، چارٹ ہوتا ہے نا جس میں بنا ہوتا ہے، خانے بنے ہوتے ہیں،
رینکس دینے کے لیے، وہ جو گوشوارہ جس کو کہتے ہیں نا، گوشوارہ ہے، تو کہتے ہیں اس میں بہت سے رینکس بنے ہوئے ہیں، اور وہ رینکس دراصل ہیں درود شریف کی تعداد کی، یعنی کہ وہ گوشوارہ ایسا ہے جو جس پہ لکھا گیا ہے کہ امت میں آج کس نے کتنا درود پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی درج ہوتا ہے کہ کس نے مطلب کتنی تعداد اس میں آج پڑھی ہے اور آج لکھی اس نے درود السلام بھیجا ہے، تو وہ تعداد لکھی ہوتی ہے، اور کوئی اور یہ بھی لکھا ہوتا مطلب کہ کون کتنا درود پڑھتا ہے ایک دن میں، یہ ڈیلی کا گوشوارہ تھا کہ آج کس نے کتنا درود السلام پڑھا، ان نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ وہاں پہ پیش ہوتا ہے، اور اس گوشوارے میں لکھا ہوا تھا، تعداد بھی لکھی ہوئی تھی۔ کہتی مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور وہ گوشوارہ، وہ چارٹ پیش کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک چارٹ کو یعنی گوشوارے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، نظر مبارک ڈال رہے ہیں، الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر کسی کی آواز آتی ہے کہ آج جن لوگوں نے درود شریف نہیں پڑھا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہمیں یاد فرماتے ہیں آپ جو درود پڑھتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں، جو درود کی کثرت کرتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں، کہ آج جس دن آپ نہیں پڑھتے اس دن آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد فرماتے ہیں کہ کہاں گئی میری امتی، کہاں گئی وہ میری امتی بیٹیاں اور بیٹے جو مجھ پہ درود پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، آج انہوں نے درود السلام نہیں بھیجا، آج میرے دربار میں ان کا درود السلام نہیں حاضر ہوا، آج میں نے اس گوشوارے پر چارٹ پہ ان کی درود کی تعداد نہیں دیکھی، آج ان کے درود کی تعداد نہیں آئی، کیا انہوں نے درود آج نہیں پڑھا، آج انہوں نے درود نہیں بھیجا؟ تو یاد فرمانے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس طرف توجہ دیں، آپ کی ان کی توجہ ہے آپ کی طرف، تو آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا کہ توجہ جو ہے ان کی حاصل ہو رہی ہے، آپ کے اس سوال کا جواب بھی مل گیا کہ کس طرح پیش ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہمارا درود۔ بلکہ یہ میرا سوال تھا، میرے ذہن میں بڑے دنوں سے آ رہا تھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری درود کی جو میں بھیجتی ہوں درود السلام کا جو کوشش ہوتی ہے تو کس طرح پیش ہوتا ہوگا، اور آپ کیا مطلب مجھے جانتے ہوں گے، یاد فرماتے ہوں گے۔ الحمدللہ اس کا پہلے دوسرے سوال کا جواب تو مجھے بہت دفعہ مل چکا ہے، لیکن یہ جو چارٹ اور گوشواری کا بات آئی تو سبحان اللہ، یہ تو میرا سوال تھا، چند دنوں سے میرے ذہن میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مشاہدے کے ذریعے اس بہن کو اللہ تعالیٰ بہت درجات دے، ان کے اس مشاہدے کے ذریعے میرے سامنے لے آئے۔ بات ہوتی ہے آپ کے ذہن میں آئی ہوئی سوال کی، جواب چاہے جس طرح آ جائے، کوئی اور آپ کو خواب میں دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مبارک آپ کے نام آ جائے، آپ خود دیدار کر لیں، یا اس طرح کی کوئی پوسٹ کسی کا اور کا خواب اجتماعی طور پر، ایک یہ مجموعی سوال کا مجموعی ایک منفرد سا جواب ہے۔ تو یہ پھر آگے کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارٹ ملاحظہ فرما رہے تھے، اور پھر کسی کی آواز آئی جن لوگوں نے آج درود شریف نہیں پڑھا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے ہیں، اور کہتی پھر میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا پتھر ہے، بہت بڑا سا پتھر ہے جو درود شریف پڑھنے والے ہیں ان کی طرف آ رہا ہے۔ تبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک آگے کرتے ہیں اور اس پتھر کو روک دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتھر کیا ہے؟ مصیبت، پریشانی، تکلیف۔ پتھر یہی ہوتا ہے نا، پتھر تکلیف دیتا ہے نا آپ کو۔ جب ہمیں پتھر لگتا ہے آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ یہ پتھر کیا تھا، وہ تمام مصائب، ہماری اعمال کی شامتیں، ہماری گناہ جو پتھر بن کر ہماری طرف آ رہے ہیں اور ہمیں تکلیف دینے کی، ہمیں اپنے ہی ہاتھوں تکلیف ہم کر رہے ہیں، اور وہ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ میں قربان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ خاص بات یاد رکھی کہ درود شریف پڑھنے والوں کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ ان پتھر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے روک دیتے ہیں۔ رک گیا، آپ کا کوئی مسئلہ تھا جو آپ کی طرف آنا تھا، رک گیا، کوئی پریشانی تھی، کوئی مصیبت تھی جو ہماری طرف پر درود شریف پڑھنے والوں کی طرف آنی تھی، رک گئی، نہیں آئے گی۔
جب ہاتھ مبارک آ گیا پھر نہیں آئے گی۔ اور یہ کیا ہے؟ ہاتھ مبارک کیسے روکا؟ اس پتھر کو، اس پریشانی، مصیبت، غم، دکھ، درد، مصائب، یہ پتھر سب اس کی علامت ہے۔ یہ علامتی چیز تھی پتھر، کیونکہ پتھر جب پڑتا ہے نا تکلیف ہوتی ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی پتھر لگا ہے، آپ اس درد کو محسوس کریں، درد ہوتا ہے، یہ درد تھا جو آپ کی زندگی میں آنے والا تھا، رک گیا۔ یہ پریشانی تھی، یہ مصیبت تھی، یہ کوئی بلا تھی جو ٹال دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نے اس کو روک دیا، یعنی درود دعا ہے، جب آپ نے اس کی کثرت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے آپ کو ان مصائب سے جو پتھر کی علامتی شکل میں آ رہے تھے روک دی۔ بہت سے سوالوں کا جواب ہے اس مشاہدے میں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس بہن کو جزائے خیر عطا کرے۔ اتنا خوبصورت خواب دیکھنا اور ہم تک پہنچایا، اور میں آپ تک اس لیے یہ پہنچا رہی ہوں کہ یہ 3 سوال بار بار کیے جاتے ہیں کہ میرے اپنے ذہن میں ایک سوال کا تھا، اس کا بھی جواب آ گیا، اور لیکن مجھ سے بھی کیا بھی گیا تھا کہ ہمارا درود کس طرح پیش ہوتا ہوگا۔ تو وہ ایک گوشوار کی شکل میں ہوتا ہے اور وہ تعداد لکھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ قربان جاؤں، ان کی نظر مبارک اس پہ پڑتی ہے، اور پھر جب درود کی تعداد دیکھتے ہیں، دیکھیں کو یاد ہے کہ میرا کون سا امتی کتنا درود پڑھتا ہے اور آج نہیں پڑھا یا کم پڑھا، تو ان کو یاد فرماتے ہیں کہ درود السلام کا ہدیہ بھیجو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ انہی کے حق میں ہے، بہترین ہے کہ یہ مجھ پہ درود السلام بھیجے۔ دعا جو کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے لیے، اور کیسے مصائب رکتے ہیں۔ بہت سے مصائب آ جاتے ہیں جو آپ تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اس پہ نظر رکھتے ہیں نا کہ جو ہم پہ مصیبتیں آ گئی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ درود پڑھ رہے ہیں لیکن یہ ٹل نہیں رہی، ہم اس پہ نہیں پہنچ پاتے، نہ پہنچ سکتے ہیں کہ جو آنے والی تھی بلائیں، مصیبتیں، یہ پتھر کی علامتی صورت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے ہم تک پہنچنے ہی نہیں دی۔ تو اس بات میں اپنا ایمان مضبوط رکھیں، یقین رکھیں اپنے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ میں درود شریف کی سلام کی کثرت کرنے والوں اور استقامت کرنے والوں کے لیے خاص پیغام دیتی ہوں، آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری ذہن کی تمام الجھنوں کو، ہم گناہ گاروں کو اس سے نکالے، اور کثرت سے، محبت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔